اسلام میں غم منانا، سوچ سوچ کے غمگین ہونا، اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے. اسلام میں یہ کہ خوش رہنا سیکھو. ہاں اللہ کی طرف سے کوئی غم آ رہا ہے تو ایک الگ بات ہے. تو اسلام آپ کو غم زدہ دیکھنا پسند نہیں کرتا، اسلام آپ کو خوش رہنا. اسلام کہتا ہے بس ایک غم ہونا چاہیے، وہ کیا ہے؟ آخرت کا. اس کی شریعت میں فضیلت ہے. باقی اپنی زندگی وہ غم لیس بناؤ. آج ایک بندہ آیا، جیسے بعض خواتین آتی ہیں نا، شوہر بہت ٹینشن دے رہا ہوتا ہے، میں ان کو کہتا ہوں شوہر لیس ہو جاؤ فوراً. ٹینشن لینے کا نہیں. میں نے کہا شادی سکون کے لیے کی تھی نا، جب سکون ہی نہیں ملا تو میاں لیس، اس کو طلاق مانگو، اس سے کوئی بھی طریقہ اختیار کرو جان چھڑانے کا. تو کیونکہ بھائی اپنے سکون کے لیے کی ہے نا، ٹینشنوں کے لیے تھوڑی. ہاں تھوڑی بہت ٹینشن تو ہر گھر میں ہوتی ہے. اسی طرح ایک بندہ آیا، وہی چماٹ والا نا، ایک چماٹ لگایا تو بیوی نے 4 چماٹ لگا دیے. تو اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. آپ لوگ کبھی میرے ساتھ خوشبو لگا کے آؤ، کبھی بیٹھو. اب ظاہر لوگوں کے راز پاش ہوتے ہیں، اس لیے میں یہ باتیں کرتا نہیں، اور میرا مقصد کسی کا مذاق اڑانا نہیں ہوتا. سب کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن میں صرف بتا رہا ہوں کہ سوسائٹی مارکیٹ میں ہو واٹس گوئنگ آن، مارکیٹ میں ہو کیا رہا ہے. تو ایسے موقع پہ پھر میں ہی لوگوں کو ڈیورس کا مشورہ دے رہا ہوتا ہوں کہ بھائی جب اتنی نوبت ہے تو فارغ کرو میرے بھائی. صبر کا فائدہ نہیں ہے ایسے موقع پہ، کیونکہ شادی سکون کے لیے کی جاتی ہے. تھوڑی بہت ٹینشنیں ہر گھر میں ہوتی ہیں، لیکن ٹینشنوں کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے. کچھ بھی نہیں سن رہی، اپنے آپ کو ماتحتی نہیں سمجھ رہی ہے، تمہیں اس نے خانسامہ بنایا ہوا ہے. اس کو سمجھانے کی ایک لمٹ ہوتی ہے. 6 مہینے اماں کے گھر بٹھا دو، شاید کچھ دن کے بعد ہدایت مل جائے. پھر بھی نہیں مل رہی تو بھائی تمیز سے علیحدگی اختیار کرو. تو وجہ اس کی ہے کہ اللہ نے ہمیں غمزدہ رہنے کے لیے پیدا بولو نہیں کیا. غم ایک ہی ہونا چاہیے، وہ کون سا ہے؟ آخرت. تو خوش رہنا چاہیے انسان کو. اللہ کو خوش لوگ کیا ہے؟ پسند ہے. نبی حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی مجھے دیکھا ہے زندگی میں، کبھی ایسا نہیں ہو کہ آپ نے مجھے دیکھا اور مسکرائے نہ ہو. حالانکہ نبی کا غم سب سے بڑا غم تھا نا، امت کی فکر تھی. لیکن اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایٹیٹیوڈ کیا تھا آپ کا؟ جب بھی دیکھتے مسکراتے. اور ہم لوگ کیا ہیں؟ جب بھی دیکھو ایسا لگتا ہے کوئی نیا ٹینشن چل رہی ہے اس کے ساتھ. نہیں ٹینشن چل رہی. خوش رہنا سیکھنا چاہیے، سمجھ رہے ہو؟ مسکراتے چہرے سے ملا کرو، ٹینشن فری. امریکہ میں $10 کی ایک چھولے کی پلیٹ ملتی ہے صبح ناشتے میں نا، پراٹھے کے ساتھ. جو لوکل ہوٹل، جو پاکستانی کے ہوٹل، $10 کا مطلب پتہ ہے کہ 2750. مہنگائی وہاں ہے میرے بھائی، یہاں نہیں ہے. یہاں تو چھولے کی پلیٹ فری میں آ رہی ہوتی ہے. پراٹھا خریدو بعض دفعہ ویسی فری میں ڈال کے دے دیتا ہے. آپ ڈالر پہ ترس رہے ہو، تو وہاں خرچہ بھی تو ڈالر میں ہی ہو رہا ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو اس لیے پاکستانی کرنسی میں اگر کما رہے ہو تو کھا بھی کس میں رہے ہو؟ وہاں جاؤ گے تو ڈالر میں کماؤ گے تو کھاؤ گی بھی کس میں؟ میں جاپان میں جو فاسٹ ٹرین میں بیٹھا ہوں نا، میں یہ آپ کہہ رہے ہو انجوائے، اس کا ٹکٹ پتہ ہے کتنے کا تھا؟ جب مجھے پتا چلا میرے ہوش اڑ گئے. میں نے کہا ٹانگا گدھا ٹرکشا صحیح ہے میرے بھائی، یہ بس دکھانے کے ہیں. لوگوں کی جائیدادیں بک جاتی ہیں ان ٹرینوں میں، بہت لگژری لوگوں کا کام ہے وہ، بس وہ ڈرائیور ہی بیٹھے اس میں. تو بہت مہنگائی ہے، تو آپ بہت مزے میں ہو. اور وہاں ٹیکس اتنا ہے، آپ کی اگر 40 لاکھ تنخواہ ہے نا، 1 کروڑ آپ کی اگر تنخواہ، ایک مثال دے رہا ہوں تاکہ کیلکولیشن آسان ہو، تو 43 لاکھ روپے ٹیکس میں دینے ہیں آپ نے. یہاں اتنا ٹیکس تھوڑی ہے. پھر لوگ اس پہ خوش ہوتے ہیں، ہم ٹیکس دے رہے ہیں لیکن علاج ہمارا فری میں ہے، بچوں کی تعلیم ہماری فری میں. فری میں کہاں ہے؟ 43% تنخواہ کاٹ لی تم سے انہوں نے، اب تمہیں فری میں تھوڑی دے رہے. آپ کی گورنمنٹ یہاں جتنی مرضی کرپٹ ہے، میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا بہت نیک گورنمنٹ، جیسی مرضی ہے، اتنا ٹیکس نہیں ہے میرے بھائی. تنخواہ پوری آ رہی ہے آپ کے پاس، تو اس میں آپ اپنے بچوں کی فیس بھر لیتے ہو. وہ اتنی نہیں ہوتی، 43% نہیں ہوتی، وہ سمجھتے ہو آپ کے سارے خرچے نکل رہے ہوتے ہیں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اور پھر زکاتیں بھی لوگ دے رہے ہوتے ہیں. تھوڑے سے گھننے بن جاؤ، اگلا پوری جائیداد نکال کے دے دیتا ہے. یہاں تھوڑا سا گھننا بننا آنا چاہیے، بس یہاں پریکٹس کرو تھوڑی سی. تو اس لیے اتنا ٹینشن والا بات نہیں ہے. ہم کیوں وہاں جا کے فوراً واپس آتے ہیں؟ مزہ ہمیں کہاں آتا ہے؟ بہت اچھے کنٹری ہیں، امریکہ بہت اچھا ہے، جاپان بہت اچھا ہے، مزہ ہمیں کراچی میں ہی آتا ہے. اور یہ جو میں نے ابھی بیان میں کہا نا کہ خاموش، بالکل خاموش، یہ 4 دن خاموشی اچھی لگتی ہے، اس کے بعد کاٹنے لگتی ہے. یہاں ریلیشن ہے، آبادی ہے. ایک بندہ پنجاب والا ملے گا، ایک پشتو والا ملے گا، ایک بلوچی ملے گا، ایک فلانا، ایک میکینک ملے گا، ایک فلانا ملے گا، ایک ڈاکٹر ملے گا، ایک سائنٹسٹ ملے گا، ایک سیاستدان ملے گا. ہر آدمی ہوٹل میں بیٹھ کے ایسے لگے گا یہاں سارے ہی پہنچے ہوئے لوگ ہیں، گپ شپ کا ماحول ہے. یہ سب کچھ وہاں پر نہیں ہے.
خاموشی خاموشی خاموشی. ابے 4 دن تک خاموشی اچھی لگتی ہے, اس کے بعد میں نے کہا یار کوئی تھڑے نہیں ہے یہاں پہ, کوئی تھڑے ہوں یہاں پہ, کوئی بیٹھے ہوئے ہوں, کوئی بیٹھک ہو, کوئی گپ شپ ہو نا, ختم. تو ایک رشتہ داروں میں ہوتی ہے وہ بھی رشتے بھی کیا ہو رہے ہیں, ختم ہوتے جا رہے ہیں, وہ بھی شارٹ ہوتے جا رہے ہیں. تو بس ہر آدمی انڈیویجولی لائف گزار رہا ہے, تو ایسے تھوڑی, تو ایسے تو زندگی کا سکون تھوڑی ملے گا. بہت سی چیزیں ہمارے یہاں پازیٹیو ہے میرے بھائی, بس دعا کرو ہمارے یہاں صفائی ہو جائے اور لا کچھ قانون مضبوط ہو جائے, تو ہم ان سے اب بہت آگے ہیں. یہ دو ہی چیزیں نہیں ہیں, اور یہ دو ہی انہوں نے بیڑا غرق کیا ہے ہمارا. لیکن جب وہ تو بیڑا گورنمنٹ نے غرق کیا ہوا ہے نا, ہم تو خوش رہنے پر اللہ نے ہمیں پابندی نہیں لگائی. تو آپ اسی کو انجوائے کرو. دیکھو اب کراچی میں برساتی کھڈے کتنے ہو گئے نا بارش ہوتے ہی. اچھا کلائمیٹ ایسا چینج ہوا ہے کہ بارش بھی عجیب قسم کی ہو رہی ہے. ادھر آ رہا ہے کہ جی سمندری طوفان آ رہا ہے, اور واقعی آیا ہوا بھی ہوگا, اس کے پڑوس والے علاقے میں نلکے میں بھی پانی نہیں ہوگا. وہ کہہ رہے ہم تو سمجھ رہے تھے پورا طوفان آ رہا ہے, پانی پانی ہو رہی ہے, نلکے میں بھی پانی نہیں ہے. عجیب کراچی کا وہ, یعنی بارش ایسے ہو رہی ہے, انڈا بورڈ پہ ہو رہی ہے, کلندری چوک پہ نہیں ہو رہی. عجیب ہی سیٹ اپ چل رہا ہے, تو انجوائے کرو اس کو. تو وہ دیکھو کتنے کھڈے ہیں نا, وہ ٹک ٹاکر نے کیسا انجوائے کیا کراچی میں بارش میں, جو کھڈے اتنے بات پہ آپ کو چھلانگے مار کے. تو اس نے اولمپک کی تیاری کر رہا ہے نا گھر میں, لمبی لمبی چھلانگے مار رہے ہیں. ماں نے پوچھا اولمپک کی, کہہ رہے بعد میں پتا چلا یہ کراچی کے کھڈوں کو کراس کرنے کی ٹریننگ لے رہا ہے. میں نے چلو اتنی ٹینشن میں اس نے. تو اس لیے جس حد تک ممکن ہے خوش رہنے کی کوشش کیا کرو. اللہ کو غمزدہ لوگ پسند نہیں ہے, ہر وقت دکھڑے, یہ ہو رہا ہے, فلانا ہو رہا ہے, ڈمکانا ہو رہا ہے. اور اللہ کو خوش لوگ پسند ہے. ہاں دکھ صرف ایک ہونا چاہیے, وہ کیا ہے بھئی آخرت میں پتہ نہیں کیا بنے گا. اس کے علاوہ اللہ نہیں چاہتے کوئی دکھ ہو آپ کو. دوسری بات یہ کہ گھروں کے جھگڑوں کو بھی بڑھایا مت کرو. گھروں کے جھگڑوں کو, ہمارے ایک دوست کے سفر میں ان کا اپنی بیوی سے پھڈا ہو گیا, فون پہ طبیعت سے چل رہی ہے نا, تیری ایسی کی تیسی, وہ ادھر سے اس کو جواب آ رہا ہے, طبیعت سے پھڈا ہوا ان کا. اور اپنے دوستوں کو بھی بتا رہے ہیں میری بیگم نے یہ ہوا. ظاہر سب کے سامنے ہو رہا ہے تو پتہ چلے گا نا دوستوں کو, یار کیا ہو گیا بے یار, میرا تیری بھابھی نے دماغ خراب کر کے رکھا ہوا ہے یار, یہ ہے ایسے نا. آدھے گھنٹے کے بعد نارمل بیٹھے ہوئے, چائے چل رہی ہے, اب چل رہی ہے گھر میں, بیگم اور بیگم وہ میں آ رہا ہوں پرسوں. وہ دوسرے پوچھا بے آدھے گھنٹے پہلے تو ایسا لگ رہا تھا کہ طلاق ہو جائے گی تم دونوں میں, ابھی تھوڑی دیر میں ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو اس نے کہا یار میری عادت ہے 15-20 منٹ کے بعد پھڈے کو میں بھول جاتا ہوں. واقعی یہ جن لوگوں کی عادت ہو نا وہی خوش رہ سکتے ہیں اس زمانے میں. اور جو ناک پہ مکھی بٹھا کے رکھتے ہیں نا, اور دل میں لے کے بیٹھ گئے اس نے یہ کیوں بولا تھا, ابے بھائی جو بولا تھا بول دیا, ختم کر. جب سنا دیا اس نے بھی سنا دی, اس نے بھی سنا دی, ختم, قصہ ختم. چلو بھائی دوبارہ سے جیسے انجوائے کرو لائف. اور لوگ کہتے ہیں ابھی تنبیہ تو ہوئی نہیں, نا جب یہ پھڈا ہوتا ہے نا اگلے کو خود تھوڑی سی تنبیہ ہو جاتی ہے. آئندہ وہ بولنے سے پہلے اس کو بھی پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے کہ میں یہ بولوں گا اس کی دکھتی رکھ پہ پاؤں رکھ دوں گا میں, وہ یہ بولے گی تو میرے کھوپڑی گھومے گی. تو دونوں تھوڑا تھوڑا ایک دوسرے کی کھوپڑی کا احترام آہستہ آہستہ شروع کر دیتے ہیں. خود ہی شادی شدہ آدمی کی زندگی ایک مینجمنٹ خود بخود آ جاتی ہے. تو اگر آپ جو دل میں لے کے بیٹھ گئے, اس نے میرے کو یہ بولا تھا, اس نے یوں کر دیا تھا, اس نے, یار تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں, اس سے بس پھر میں بس آپ لوگ سے 2-4 سوال لے کے بیان ختم کرتا ہوں. اس سے بڑا کیا یعنی ایک طرح سے ظلم ہوگا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب تہمت لگی ہے نا, منافقین نے جھوٹی تہمت لگائی, اس میں حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہیں وہ بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے تھے. وہ بھی منافقین کی باتوں میں آ گئے, اور انہوں نے بھی حضرت عائشہ کے بارے میں یہ منافقین سے سن کے الفاظ کہے. حضرت عائشہ بیٹی کس کی ہیں؟ ابو بکر کی. آپ بتاؤ غیرت مند آدمی کو کتنا غصہ آئے گا نا. حضرت ابو بکر حضرت مصطح کے ساتھ مالی تعاون بہت زیادہ کیا کرتے تھے, کیونکہ رشتہ دار بھی تھے اور غریب بھی تھے. جب حضرت ابو بکر کو پتا چلا نا میری بیٹی کے بارے میں انہوں نے یہ الفاظ کہے ہیں, تو حضرت ابو بکر نے قسم اٹھائی کہ آج کے بعد 1 روپیہ نہیں دوں گا. یعنی میں خرچ کر رہا ہوں ان پہ, اور میری بیٹی پہ یہ بھی تہمت میں شریک ہو گئے. بعد میں جب قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں, حضرت مصطح نے توبہ کی اور بہت گڑ گڑائے اللہ کے سامنے, توبہ کی. لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم اٹھا چکے تھے ان پہ میں خرچ نہیں کروں گا, میں نہیں خرچ کروں گا ان کے اوپر.
لہذا انہوں نے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ نے توبہ کر لی لیکن